ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سابق افغان صدر اشرف غنی اس وقت بھرپور چرچوں کی ذات میں ہے، کیونکہ حال ہی میں طالبان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا اور اسی دوران 15 اگست کی شام اشرف غنی موقع دیکھ کر افغانستان کے دارالحکومت کابل سے فرار ہوا اور اس وقت متحدہ عرب امارات کی پناہ میں ہے، جبکہ امارات حکومت نے اشرف غنی کو انسانی بنیاد پر اپنے ملک میں جگہ دی ہے اور اس کے بارے میں اس کے ساتھی بتا رہے ہیں کہ اشرف غنی اپنے ہمراہ کروڑوں ڈالر کی رقم لے کر گیا ہے، جبکہ اشرف غنی کے اہل خانہ پہلے سے ہی امریکہ میں مقیم ہے اور وہ کبھی بھی اس کے ہمراہ افغانستان منتقل نہیں ہوئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اشرف غنی کی بیٹی کس ملک میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے اور اپنے باپ کا کمایا ہوا حرام کا پیسہ کن عیاشیوں میں ضائع کر رہی ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اشرف غنی کی بیٹی مریم غنی کی زندگی کے چند پس پردہ حقائق بتانے چاہ رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اشرف غنی کی بیٹی کا نام مریم غنی ہے، جو اس وقت امریکہ میں ایک عیاش عورت کے طور پر جی رہی ہے، جس کی عمر تو 43 سال ہو چکی ہے، لیکن کام ایسے کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 20 سال کی ایک خوبرو لڑکی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس 3 سے 4 کروڑ روپے کی انٹرنیشنل اور نیشنل میک اپ کی تمام کٹس موجود ہیں، جبکہ دنیا کے بڑے بڑے تمام یوٹیوبرز اور انفلوئنسر کی تمام کلیکشن بھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اس نے ایک پورا کمرہ اپنے اس میک اپ کے لیے مختص کیا ہوا ہے، جہاں یہ داخل ہو جائے تو مشکل سے ہی واپس آتی ہے۔ اشرف غنی کی یہ بیٹی 4.5 کنال کے گھر میں رہتی ہے، جس میں اس کا بیڈ روم ہے اور اسی بیڈ روم کے ساتھ ہی اس کا اٹیچ میک اپ روم بھی موجود ہے، جبکہ اس کے گھر میں سوئمنگ پول، بیسمنٹ اور اسٹوڈیو بھی ہے، اور ہر روز تیار ہونے کے بعد یہ اس اسٹوڈیو میں فوٹو سیشن کرواتی ہے۔ اس کے گھر میں برانڈڈ صوفے اور ایک سے بڑھ کر ایک برانڈڈ فرنیچر موجود ہے، جن کو ہر 1-2 مہینے بعد یہ بدلتی رہتی ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پاس لال رنگ کی مہنگی ترین گاڑی لینڈ کروزر بھی موجود ہے، جس کے آگے پیچھے سیکیورٹی کے ڈالے موجود ہوتے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ تیار ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے 5 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب یہ عورت تیار نہ ہوئی ہو، اور یہ سارا میک اپ اس کے کزن جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور اس کے پاس 1000 سے زائد عربی ابائے کی کلیکشن بھی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اشرف غنی کی بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر روایتی طرز زندگی گزار رہی ہے، جو افغانستان کی خواتین کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ مریم غنی افغانستان کی موجودہ صورتحال پر امریکی شہریوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ افغانوں کی مدد کریں، کیونکہ ان کی زندگیاں طالبان کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ مریم کہتی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کے لیے غمگین اور خوفزدہ ہے، اور اس نے امریکی شہریوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے منتخب عہدیداروں سے رابطہ کریں اور افغان مہاجرین کی ملک بدری کو روکنے اور مہاجرین کے لیے خصوصی ویزوں کے اجرا کو تیز کرنے کی درخواست کریں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ مریم غنی امریکہ میں ہی پیدا ہوئی اور ایک دن بھی افغانستان میں نہیں آئی، لیکن اب جب والد پر مشکل پڑی ہے تو اس کو افغان عوام کی مظلومیت ستائے جا رہی ہے، جس سے یہ دونوں باپ بیٹی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم طالبان سے زیادہ اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اشرف غنی کا کردار کیسا تھا۔ اس نے کس طرح نوجوان لڑکیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا اور افغان دارالحکومت کابل کو شراب اور فحاشی کا اڈا بنا دیا، جہاں ہر وقت اس کے دور میں امریکی فوجیوں کے لیے عیش و عشرت کا سامان موجود ہوتا تھا، جبکہ دارالحکومت کابل میں اس نے خاص طور پر اپنے لیے ایک اڈا کھلوا رکھا تھا، جہاں اس کا دل لبھانے کے لیے پورے افغانستان سے نوجوان لڑکیاں اکٹھی کی جاتی تھی اور پھر ان کی مدد سے جنسی بھوک مٹائی جاتی تھی۔ جو لڑکیاں اس کالے دھندے کو اپنانے سے انکار کرتی، ان کو پورے خاندان سمیت گرفتار کر لیا جاتا، جہاں وہ بے جرم و خطا اپنی سزا کاٹتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب طالبان افغانستان پر قابض ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا اور جیلوں میں قید بے گناہوں کو فوری رہا کر دیا۔ دوستو، اشرف غنی کی بیوی رولا غنی بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جو امریکہ میں لڑکیوں کو ڈانس سکھایا کرتی تھی اور خود بھی چھوٹی موٹی فلموں میں ڈانس کر کے پیسے کماتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی
تو اس نے اپنی بیٹی کو فلمی دنیا میں متعارف کروانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا آج مریم غنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی مشہور ڈانسر اور فیشن ڈیزائنر بھی ہے، اور اس خاندان کی اسلام دشمنی اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب نیو یارک میں حجاب کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا تو یہ خاندان اس احتجاج میں سب سے آگے تھا۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اشرف غنی کا ایک بیٹا بھی امریکہ میں مقیم ہے جس کا نام طارق غنی ہے، اور ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق اشرف غنی کا بیٹا طارق غنی ایک مشہور سوشل میڈیا شخصیت، پروفیسر اور محقق ہے جو کہ امریکہ میں پرتعیش زندگی بسر کر رہا ہے۔ طارق غنی امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی میں بطور پروفیسر فرائض انجام دے رہا ہے، جبکہ طارق غنی کی عمر 39 سال بتائی گئی ہے اور اس کی پیدائش بھی امریکہ میں ہی ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے داخل ہونے کے بعد اشرف غنی مبینہ طور پر 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالر نقد لے کر ملک سے فرار ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی رقم اس نے اپنی بیٹی کو منتقل کر دی ہے جس کے بلبوتے پر وہ عیاشی کر رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اشرف غنی پیسے لے کر بھاگنے کی تردید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ملک چھوڑنے کے بعد پہلی بار 18 اگست کی رات کو جاری ایک ویڈیو پیغام میں اس نے کہا کہ میں نے اس لیے ملک چھوڑا تاکہ وطن کو خون ریزی سے بچایا جا سکے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بے گناہ کا خون بہے۔ اس کے علاوہ اشرف غنی نے کہا کہ میں افغانستان سے 1 روپیہ بھی لے کر نہیں بھاگا، اور میں بہت جلد واپس لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ متحدہ عرب امارات سے فیس بک پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں اشرف غنی نے کہا کہ حکومتی ایجنسیوں کے مشورے پر اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ سب اتنی تیزی میں ہوا کہ مجھے چپل اتار کر جوتے پہننے کا وقت بھی نہیں مل پایا۔ جبکہ اس نے مزید کہا کہ میرے نکلتے ہی طالبان صدارتی محل میں داخل ہو گئے تھے اور وہ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ اشرف غنی کے فرار کے بعد روس کے سفارت خانے نے بھی کہا تھا کہ اشرف غنی اپنے ساتھ پیسوں سے بھری 4 کاریں اور ایک ہیلی کاپٹر لے کر گیا ہے، جبکہ اس نے کچھ پیسے اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ اس کے ہیلی کاپٹر میں مزید رقم رکھنے کی گنجائش نہیں بن رہی تھی۔ اس کے بعد ایک اور بحث نے جنم لیا اور ہر طرف سے سوال اٹھائے جانے لگے کہ اشرف غنی نے امارات میں ہی کیوں پناہ لی، جس کے جواب میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات پہنچنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ملک سلامتی اور رازداری فراہم کرتا ہے، جبکہ یہاں رہنے والوں کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پرسکون رہنے اور اپنے پیسے لگانے کے کافی مواقع موجود ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے پاس جدید ترین کیمرے ہیں اور سیکیورٹی کا بہترین نظام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی صورتحال میں یہاں پہنچنے والے سیاسی افراد اپنے آپ کو اور اپنی دولت کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر دنیا بھر سے سیاستدان اور سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پناہ کے حصول کے لیے متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں، جبکہ فوجی بغاوت میں اقتدار سے باہر ہونے والے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم تھاکسن شیناواترا نے بھی متحدہ عرب امارات میں پناہ لی تھی۔ اس کے علاوہ اسپین کے سابق بادشاہ خوان کارلوس، فلسطینی رہنما محمد دہلان اور یمن کے مرحوم رہنما عبداللہ صالح کے بڑے بیٹے احمد عبداللہ صالح نے بھی دبئی میں پناہ لی تھی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔